السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات ہیں، آئیے ہم اس کا جواب قرآن سے ہی تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا اور پھر ہم الفاظوں پر غور کریں گے اور اس کی حقیقت واضح کریں گے، انہی میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ تو آج کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا وہ سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر ہے 51 سے 75، یعنی 21 کی 51 to 75۔ اور تحقیق البتہ ہم نے اس سے قبل ابراہیم کو فہم سلیم دی تھی اور ہم اس کے جاننے والے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دیا ابراہیم کو رشدہ، اس کا منزل تک پہنچنا، من قبل پہلے سے، وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم تھے اس کتاب کے ذریعے علم رکھنے والے۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ جو ابراہیم ہے اسے منزل تک پہنچنا پہلے سے ہم نے دیا ہے، کیونکہ کتاب پہلے سے موجود ہوتی ہے، رشد کیا ہے، منزل کیا ہے پتہ ہے، تو اس کی منزل تک پہنچنا پہلے سے اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور ہم اس کتاب کے ذریعے جاننے والے بھی ہیں۔ تو ایک ابراہیم تو یقینی سی بات ہے جن کا یہ واقعہ پورا بیان ہو رہا ہے، اور آج بھی اگر کوئی ابراہیم بننا چاہے، دلیل سے بات کر کے آئے، تو اس کے لیے بھی یہی بات ہوگی۔ جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنے قوم سے، کیا ہے یہ مورتیاں جن کے لیے تم جمے بیٹھے ہو؟ اذ قال، جب کہا، لابیہ، اپنے سرپرست کے لیے، وقومہ، اور اپنی قوم کے لیے، ما ھذہ التماثیل، کیا یہی تمہاری مثالیں ہیں، التی، وہ جو کہ، تم ہو، لہا عاکفون، اس کے لیے جمے بیٹھے ہو۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے دلیل سے بات کرنے والے نے کیا کہا کہ جب اس نے اپنے سرپرست یا اپنے باپ کے لیے اور اپنی قوم کو کہا، کیا یہی تمہاری مثالیں ہیں جو کہ تم اس کے لیے جمے رہنے والے ہو؟ وہ بولے، ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے۔ قالوا وجدنا، انہوں نے کہا ہم نے پایا، آبانا، اپنے پہلوں کو، اپنے بڑوں کو، لہا عابدین، اس کے لیے تابعدار۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے لیے اپنے آبا و اجداد کو، اپنے بڑوں کو تابعداروں میں پایا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کے مسلمان کو جب کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کی خالص بات کیا ہے، احکامات کو اور قرآن کی آیتوں سے اس کی تصدیق کرو، تو کہتے نہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو جس پر پایا، ہم نے اپنے بڑوں کو جس پر پایا، ہم اسی پر جمع رہیں گے، اسی کے لیے تابعدار رہیں گے، چاہے اس کے لیے اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹی کیوں نہ کر رکھا ہو۔ اس ابراہیم نے کہا تحقیق تم اور تمہارے باپ دادا سری گمراہی میں رہے۔ قالا، کہا، لقد کنتم، یقیناً تم، انتم آباؤکم، تم اور تمہارے بڑے، فی ضلال مبین، واضح گمراہی میں، بیان کی ہوئی گمراہی میں۔ اس نے کہا، وہ بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا دل لگی کرنے والوں میں سے ہو؟ قالوا، انہوں نے یہ کہا، اجئتنا، کیا تم ہمیں دے رہے ہو، بالحق، خاص سچائی کو، ام انت، یا تم ہو، من اللاعبین، ہماری توجہ ہٹانے والوں میں سے، یہ باطل کی طرف متوجہ کرانے والوں میں سے۔ اصل میں لاب کہا جاتا ہے باطل کی طرف متوجہ ہونے کو، حق سے توجہ ہٹانے کو۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ کیا تم ہمیں الحق، یعنی خاص سچائی، خاص حقیقت کو دیتے ہو، یا تم باطل کی طرف متوجہ کرانے والوں میں سے ہو؟ تو اس نے کہا بلکہ تمہارا رب مالک ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وہ جس نے انہیں پیدا کیا، اور اس بات پر میں گواہوں میں سے ہوں۔ تب دیکھیے اس کا جواب کیا آ رہا ہے، قال بل ربکم، کہا ہاں تمہارا رب، تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، رب السماوات والارض، بلندی اور پستی کا ربوبیت کرنے والا، بلندی اور پستی کو بتدریج پروان چڑھانے والا، الذی فطرہن، وہ جو کہ انہیں نئے سرے سے وجود دیا ہے، وانا علی ذالکم، اور میں اسی پر، میں نے شاہدین، مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں جو واضح ہدایت ہے کہ کہا ہاں تمہارا رب تمہیں بتدریج پروان چڑھانے والا، بلندی اور پستی کا بھی رب ہے، جو کہ انہیں نئے سرے سے وجود دیا ہے یا فطرت دیا ہے، اور میں اسی پر مشاہدہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، البتہ میں تمہارے بتوں سے ضرور چال چلوں گا، اس کے بعد جب کہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ وَتَاللَّہِ، اور تمہارا اللہ، لَأَكِيدَنَّ، ضرور وہ چال چلے گا، اصنامکم، تمہارے صنموں سے، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سے توجہ ہٹائے اس کو صنم کہا جاتا ہے، یا جمود طاری کرنے والے کو صنم کہا جاتا ہے۔ تو یہ صنم بت کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ جو اللہ سے توجہ ہٹا رہا ہے اور لے کر کدھر جا رہا ہے، ایک جمود طاری کرنے والے پر۔
جس طرح پتھر کے بت کچھ نہیں بولتے ہیں، ان کی لوگ پوجا کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کچھ نہیں بتا رہے، اسی طرح اگر آپ نے لیٹے بیٹھے کھڑے کسی بت کو بھی مان لیا ہے، چاہے وہ قبر میں لیٹا ہوا ہو، چاہے وہ کوئی زندہ پیر ہو، یا کوئی اور کہیں کچھ موجود ہو، کسی بھی ذرائع کے ذریعے کہ آپ نے امام کے نام پر، سنت کے نام پر، روایت کے نام پر، عقل کے نام پر کچھ بھی جگہ آپ نے جو کچھ بنا رکھا ہے، تو یہ سب ایک جمود طاری کر دیتا ہے اور اللہ سے توجہ ہٹا دیتا ہے۔ بعد ان تولوا مدبرین، تو بعد یہ کہ متوجہ ہو جاؤ، وہ پلٹ جاؤ، مدبرین پیٹ پھیر کر۔ اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ہے، یہاں صاف طور پر اللہ کہہ رہا ہے کہ اور تمہارا اللہ ضرور، میں تمہارے صنموں کو، وہ جو جمود طاری کرنے والے ہیں ان سے چال چلوں گا، اس کے بعد کہ تم پیٹ پھیر کر پلٹ جاؤ۔ بس اس نے ان کے ایک بڑے کے سوا سب کو ریزہ ریزہ کر ڈالا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ فجعلہم، پس بنا دیا انہیں، جزازن، جز جز، حصہ حصہ، اس کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کہا جا سکتا ہے، الا کبیر لہم، صرف بڑائی ان کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ الیہ، اس کی طرف، یرجعون، وہ رجوع کریں۔ تو یہاں جو بتایا کہ بس انہیں جز جز یعنی حصہ بہ حصہ یا ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا، صرف ان کے لیے بڑائی تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج مسلمانوں نے جز بنا لیا، ٹکڑے ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی حنفی ہے، کوئی دیوبندی، یعنی کچھ بھی یہ جز جز ہے، تو یہ ان کی ہی بڑائی سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بڑائی ہے، حالانکہ انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو کہنے لگے کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا، بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے کہا، من فعلا، کون یہ عمل کیا، فعل کیا، ہاذا، یہ، بے آلہتنا، ہمارے حاکموں کی، انہو، بے شک وہ، لمن الظالمین، ضرور ظلم کرنے والوں میں سے ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کون ہے جو ہمارے حاکموں پر یہ عمل کر رہا ہے، یہ فعل کر رہا ہے، تو کہا بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں، آپ کسی فرقے والوں کو برا کہہ دیں یا قرآن کے روح سے یہ شرک ہے اور تم لوگ اس میں بٹے ہوئے ہو، تو وہ دیکھیے سب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، تم ظالم ہو جو تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دن سے پھیرنا چاہ رہے ہو۔ بولے ہم نے سنا ہے ایک جوان ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قالو سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سنا، فتن، ایک جوان کو، یذکرہم، وہ انہیں یاد دہانی دیتا تھا، یقال لہو ابراہیم، یہ کہا جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ دلیل سے بات کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے، یہ انہیں یاد دہانی دیتا ہے، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دلیل سے بات کرنے والا ہے۔ آج بھی کوئی دلیل سے بات کرنے والا ان فرقہ پرستوں کو بتائے کہ بھئی دیکھو تم غلطی پر ہو، بات اللہ کی صحیح ہے، کیونکہ ان کے بڑوں کو آپ نے جز جز بنا دیا، سب کو ایک الگ الگ حصہ بنا دیا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں یاد دہانی دیتا رہا کہ یہ کچھ غلط ہے، اور وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں۔ یہاں ابراہیم بطور اسم نہیں ہے۔ تو بولے تو اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لے آ تاکہ وہ دیکھیں۔ قالو، انہوں نے کہا، فاتو بہی، پس دو اس کتاب کے ذریعے، علی اعین الناس، اس پر کہ خوب دیکھنے والے ہوں لوگ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں۔ اب یہاں پر یہ ان لوگوں کا چیلنج ہے جو انکار کرنے والے، وہ کہہ رہے کہ اس کتاب کے ذریعے کہو کہ وہ لے آئے، وہ دے ہمیں، کیا کہ لوگ بھی دیکھ لیں اور وہ مشاہدہ بھی کر لیں کہ واقعی وہ اللہ کی بات کر رہا ہے یا ہم حق پر ہیں، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے ابراہیم، کیا یہ تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ قالوا، انہوں نے یہ کہا، انتا، کیا تو، فعلتا، یہ فعل کیا، عمل کیا، ہاذا، یہ، بآلہتنا، ہمارے حاکموں کی، یا ابراہیم، اے دلیل سے بات کرنے والے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اے دلیل سے بات کرنے والے، کیا تم نے ہمارے حاکموں پر یہ عمل کیا ہے؟ اس نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے نے کیا ہے، تو ان سے ہی پوچھ لو اگر وہ بولتے ہیں۔ قالوا، انہوں نے یہ کہا،
کیا تو نے یہ فعل کیا ہے ہمارے حاکموں کا اے دلیل سے بات کرنے والے؟ تو پھر کیا کہا ہاں یہ فعل کیا ہے۔ تو دلیل سے بات کرنے والا کبھی رکتا نہیں، وہ اقرار کرتا ہے کہ ہاں ہم نے کہا کہ تمہارے حاکم جو غلط ہیں۔ اب جو ان کی بڑائی ہے یہ تو پس ان سے پوچھ لو اگر یہ واقعی سمجھ کر کچھ کہتے ہیں۔ نطق کہا جاتا ہے ایسی بات جو عقل و فہم میں سما جائے، منطق اسی سے نکلا ہے۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے فرقہ پرست لوگ ہیں، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے حاکم جو تم نے بنا رکھا ہے یہ شرک ہو رہا ہے اللہ کے ساتھ، اصل حاکم تو اللہ ہے، تو آپ دیکھیے یہ تمام فرقہ پرست جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ہم ٹھیک ہیں۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ خالص قرآن کی بات۔ خالص قرآن سے تو آدمی گمراہ ہو جاتا، بھٹک جاتا، ہمارے بغیر کیسے تم نے سمجھ لیا؟ تو جو ان کے بڑے ہوتے ہیں، جو ان کے علماء ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو غلط ہی پر ہے، لیکن جب وہ دلیل سے بات کرنے کو کہتا ہے کہ آؤ قرآن کھول لو اور دیکھو اس میں پوچھو، تو اب جو عمل جو تم بتا رہے ہو وہ صحیح ہے یا قرآن جو عمل بتا رہا ہے؟ اپنے عقل فہم سے نطق سے سمجھ بوجھ کر فیصلہ کر لو کہ کس کی بات حق ہے کس کی بات ثابت ہے۔ تو پس وہ سوچ میں پڑ گئے اپنے دلوں میں، پھر انہوں نے کہا بے شک تم ہی ظالم ہو، ناحق پر ہو۔ فرجعوا، پس جب انہوں نے رجوع کیا الی انفسہم، اپنی نفسیات کی طرف، اپنی سوچ کی طرف، فقالوا، پس انہوں نے یہ کہا انکم، بے شک تم، انتم الظالمون، تم ہی ظالموں میں سے۔ آپ آج بھی دیکھ لیں کسی بھی فرقے کا شخص ہو، کوئی بھی فرقہ پرست ہو، جب اسے کہا جاتا ہے کہ بات آؤ ہم صرف خالص قرآن سے کریں گے، اللہ کی کتاب سے کریں، اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑیں گے، تو پھر وہ خود سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور وہ اپنی نفسیات پر جب غور کرتے ہیں تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہم تو خالص قرآن کی بات ہی نہیں کر سکتے، ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ نے بس وہ احکامات دے دیے ہیں، اس کی تفصیل تو فلاں کتاب میں ملے گی۔ تو وہ جانتے ہیں کہ ہم غیر اللہ کی کتاب کی ملاوٹ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اصل ظالم وہی ہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ ملاوٹ کرنا ہی سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر وہ اپنے سروں پر اوندھے کیے گئے، سروں کے بل جھک گئے۔ تو خوب جانتا ہے یہ جو کچھ بولتے ہیں۔ ثم نکسوا، پھر اوندھے ہو گئے، علی رؤوسہم، اپنے رئیسوں پر، اپنے سربراہوں پر۔ لقد علمت، یقیناً تم جانتے ہو، ما ہؤلاء، کیا یہ لوگ، ینطقون، یہ سمجھ کر بولتے ہیں۔ اب دیکھیے اس آیت سے بالکل بات وضاحت ہو رہی ہے کہ آج بھی جب آپ فرقہ پرستوں سے بات کریں تو وہ جو ان کے سربراہ لوگ ہوتے ہیں، جو ان کے رئیس ہیں، جو ان کے امیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بات نہیں بنتی، اب ہمارے امیر کے پاس چلو، ہمارے بڑے عالم کے پاس چلو۔ اور تمہیں علم ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، یہ تو آپ کو فتویٰ دکھائیں گے تو حدیث سے دکھائیں گے، فلاں جگہ سے دکھائیں گے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا، یہ لوگ کس طرح سے بولتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ اس نے کہا کیا تم پھر اللہ کے سوا ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع پہنچائے اور نہ نقصان پہنچا سکے؟ قال فتعبدون، کہا کیا پس تم تابعداری کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے، ما لا ینفعکم، جو نہیں تمہیں نفع دیتا ہے، شیئا کچھ، ولا یضرکم، اور نہ کچھ نقصان دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی آپ کسی فرقہ پرست کو کہہ دیں تو تمہارا جو کچھ بھی ہے، تمہارے بڑوں نے جو بھی کہہ رکھا ہے، تو یہ اللہ کے علاوہ تابع داری ہو رہی۔ اللہ اقیم الصلاۃ کہہ رہا ہے، تم نے اقرأ الصلاۃ بنا دیا، تو یہ کیا ہے جو تابع داری کر رہا اللہ کے علاوہ سے؟ اس طرح کر کے نہ تمہیں کوئی کچھ فائدہ ملتا ہے اور نہ کچھ نقصان ہوتا ہے۔ ایسے عمل کا کوئی نہ فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے جو غیر اللہ کے احکامات کی اتباع کر کے کیا جائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اب دیکھیے اف لکم، تف ہے تمہارے لیے۔ اف کا مطلب یہی ہے کہ جہاں حقارت سے دیکھا جائے، تف کیا جائے، مذاق اڑایا جائے کہ تم کیا بات کر رہے ہو، تو تف ہے تمہارے لیے، وَلِمَ تَعْبُدُونَ، اور اس کے لیے جو تم تابعداری کر رہے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ آپ آج بھی خالص قرآن کی بات لے کر بیٹھیے، اور جو لوگ
قرآن کے علاوہ غیر اللہ کے کلام کو شرک کرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کے علاوہ مزید حاکم بنا رکھے ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی تابع داری کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی تابع داری تو صرف قرآن سے ہی ہے۔ اب جب وہ غیر اللہ کی تابع داری کر رہے ہیں تو ان سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ نہیں، اللہ کی بات ہوتی تو اللہ کی کتاب سے دلیل مل جائے گی۔ تب دیکھیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگے تم اسے جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ قالوا حرقوہ، انہوں نے کہا اسے بھڑکاؤ۔ حرق کہا جاتا ہے جلانے کو نہیں بلکہ بھڑکانے کو۔ آگ کو بھی جب تیز بھڑکایا جاتا ہے، حرارت دی جاتی ہے، اسے حرقوہ کہتے ہیں۔ وانصروا آلہتکم، اور تم مدد کرو اپنے حاکموں کی، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ فعل کرنے والے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے بھڑکاؤ اور تم اپنے حاکموں کی مدد کرو، یہ کہ تم کچھ عمل کرنے والے ہو، کچھ فعل کرنے والے ہو۔ تو آپ دیکھ لیں آج جو بھی جس فقہ میں موجود ہے وہ چاہتا ہے کہ بس اس کی ہی بات کو آگے بڑھایا جائے، اس کی مدد کی جائے۔ اگر کوئی فعل کرنا تو اپنے فقہ کو مضبوط بنایا جائے، اپنے فقہ کی دلیل کو آگے بڑھایا جائے، قرآن کو اوپر نہیں رکھتے۔ ہم نے حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی۔ قلنا، ہم نے کہا یا نارو، اے حرارت، کونی بردن، ہو جا ٹھنڈک، وسلامن، اور ایک سلامتی، علی ابراہیم، دلیل سے بات کرنے والے پر۔ تو آج بھی جو لوگ خالص قرآن کی دلیل سے بات کریں گے، ان کے لیے جو حرارت بھڑکائی جاتی ہے، جو حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ ان کا جینا دوبھر ہو، تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ ان کے لیے اس حرارت کو ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اور سلامتی بنا دیتا ہے جو دلیل سے بات کرتا ہے۔ انہی لوگوں میں سے آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں جب وہ دلیل سے بات سننے والے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بات تو یہ ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کے ساتھ فریب کا ارادہ کیا تو ہم نے انہیں کر دیا انتہائی زیاں کار۔ وہ ارادوا بھی، اور انہوں نے ارادہ کیا اس کتاب کے ذریعے کئی دن ایک چال کی، فجعلناہم الاخسرین، پس ہم نے انہیں خسارے والوں میں سے بنا دیا۔ اب دیکھیے آج بھی آپ خالص قرآن کی بات کیجیے تو وہ ارادہ کرتے ہیں اس کتاب کے ذریعے چال چلنے کے، ایک آیت پڑھتے ہیں تبرکن اور اس کی پوری تفصیل غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کر دیتے ہیں، ایک چال چلتے کہ نہیں جی یہ اللہ ہی کا حکم ہے۔ تو دراصل وہی لوگ خسارے والے بن گئے، وہ اپنا عمل کرتے رہے، نتیجے کے طور پر دنیا میں دیکھ لیں آج بھی ذلیل و خوار ہے، نتیجہ تو نہیں مل رہا ہے۔ ایسا ہی ابراہیم کے ساتھ تھا، یہ بھی کوئی وہ حقیقی آگ نہیں تھی اور نہ اس طرح سے ڈالا گیا تھا، کیونکہ آگ کا تو پیمانہ ہی جلانا ہے۔ اگر حقیقت میں آگ ہوتی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑتی، چاہے کوئی بھی ہو۔ اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بھیج کر بچا لیا جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے اسے نجات دیا، وَلُوطًا، اور نرمی سے بات کرنے والوں کو، إِلَى الْأَرْضِ، اس زمین کی طرف، الَّتِي، جو کہ بارکنا فیہا، ہم نے اس میں برکت رکھا، للعالمین، ہر علم والوں کے لیے۔ تو اس آیت میں اللہ نے واضح طور پر بتا دیا کہ دلیل سے بات کرنے والے کو اور جو نرمی سے بات کرتے ہیں ان کو اللہ نجات دیتا ہے اس زمین کی طرف، جہاں آپ اللہ کے احکامات کے تحت عمل کریں گے تو وہاں ایک برکت آئے گی، یعنی کہ فراوانی ہوگی رزق کی، اور یہ ہر علم والوں کے لیے اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں، وہ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو لا علم لوگ ہوتے ہیں، بے علم لوگ ہوتے ہیں، یا جو ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ ہرگز اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں، وہ اسی میں جمے رہتے ہیں جس پر ان کے باپ دادا جمے رہے۔ اور اس کو عطا کیا اسحاق اور یعقوب پوتا، اور ہم نے ان سب کو نیکوکار بنایا۔ اب دیکھیے اللہ نے تو کہیں نہیں لکھا کہ اسحاق بیٹا ہے اور یعقوب پوتا ہے، کیونکہ دراصل یہاں بطور اسم نہیں ہے، یہاں تو یہ نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ وَوَهَبْنَا، اور ہم نے بلا معاوضہ دیا، لہو، اس کے لیے، اسحاق خوب دور کرنے والا، وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، اور انجام اضافی ہے، ضرورت سے زائد انجام ہے، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہر ایک ہم سے بن گئے مکمل صحیح عمل کرنے والے۔ تو وہب کہا جاتا ہے بلا معاوضہ دینے کو، تو ہم نے بلا معاوضہ دے دیا اس کے لیے جو خوب دور کرنے والا۔ آپ اپنے عمل، غلط عمل کو سب کو دور کر لیں تو صحیح نتیجہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً، جو کہا گیا، یہ عقب سے، عقب کہتے ہیں انجام کو، یعنی اسے انجام دیا گیا اضافی، ضرورت سے زائد، جیسے وہ عمل کیا تو اضافی طور پر اللہ انعام کے طور پر زیادہ اچھا انجام دیتا ہے، اور ہر ایک جو صحیح عمل کرنے والے تھے انہیں ملتا ہے۔
اس کے بعد آئیے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی نیک کام کرنے کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور وہ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اب دیکھیے یہاں کیا کہا جا رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے انہیں بنا دیا ایک رہنما، یہدونا بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت دیتے ہمارے معاملات کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کیا ان کی طرف، فعل الخیرات، بھلائیوں والا کام، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، یعنی وہ اٹھے سبق کو اور اس کو فروغ دیں، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہمارے لیے تابع دار ہوں۔ اس آیت میں بھی اللہ نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ ہم نے انہیں رہنمائی کرنے والا بنا دیا، جو بھی دلیل سے بات کرے گا اور اس طرح سے کر کے آئے گا اور اپنی قوم سے، اپنے سرپرستوں سے لڑے گا، اور وہ ایسے اللہ کی بات کو اللہ کے کلام کے ذریعے وضاحت کرے گا، ان سب کا انکار کرے گا جو ملاوٹ کر رہے ہیں، نرمی سے بات کرے گا، وہ ترشرو بھی نہیں ہوگا، سختی کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اپنے ہر اس عمل کو دور کرنے والا ہوگا، تو اسے انجام کا صحیح ملے گا، اور وہ رہنما بن جائے گا رب کے معاملات کے بارے میں ہدایت دے گا، کیونکہ رب کا معاملہ رب کی کتاب میں موجود ہے، کتاب سے ہدایت دینے والا ہوگا۔ تو اس میں حکم کیا گیا اس کی طرف بھلائی والے فعل کا، تو اللہ تو ہر وہ عمل کرنے کو کہا جس میں بھلائی ہے، خیر ہے۔ اور یہ ملتا ہے کیسے کہ جب آپ سبق کو اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کو سبق میں بیٹھ کر ہی آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، پھر اس کو آپ کو اپنے عمل سے فروغ دینا ہوتا ہے۔ جب آپ عمل سے فروغ دیں گے تو اچھے نتائج ملیں گے، اور وہ سب کس لیے ہوگا کہ اللہ کی تابع داری اختیار کر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے تابع داری کرتے ہیں۔ اور ہم نے لوط کو حکم دیا، حکمت و نبوت اور علم دیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے بچا لیا جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ تھے برے اور بدکار لوگ۔ اب یہاں کیونکہ لوط ابراہیم کے ساتھ ہی آیا ہے، تو ابراہیم دلیل سے بات کرنے والا اور لوط نرمی سے بات کرنے والا، دلیل ان کے پاس بھی نہیں کہ دلیل سے بات کر کے اور نرمی سے بات کرنے والا، تو اس لیے اللہ کہہ رہے کہ اور جو نرمی سے بات کرنے والے ہوتے ہیں ہم نے اسے حکم اور علم دیا۔ حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے، علم اسی کتاب یعنی اس حکم کے ذریعے ملتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، اور ہم نے اسے نجات دیا خاص بستی سے، الَّتِي كَانَتْ تَعْمُلُ الْخَبَائِث، وہ جو کہ عمل کرتے تھے ناپسندیدہ، خبث طیب کی ضد ہے، طیب کہتے ہیں پسندیدہ کو، خبث کہتے ہیں ناپسندیدہ کو۔ انہم کانوا، بے شک وہ قوما سوئن فاسقین، وہ بری قوم تھی، بگاڑ کرنے والی بری قوم تھی۔ تو آج بھی آپ دیکھ لیں جو لوگ اللہ کی کتاب میں ملاوٹ کرتے ہیں، خالص اللہ کی بات لینے کے بجائے اس میں غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کرتے ہیں، انہی کا عمل ناپسندیدہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ بگاڑ کرنے والی بری قوم ہے۔ اگر یہ اپنی تصحیح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور وہ عمل کر لیں جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے، یعنی فعل الخیرات کر لیں، اور وہ فعل الخیرات کیسے ملے گا؟ جب آپ سبق کو اٹھیں گے، اس میں سمجھیں گے کہ کیا فعل ہے، اور جب آپ اس کو اپنے عمل سے فروغ دیں گے، اللہ کی تابع داری آپ خالص دکھائیں گے، تو پھر وہ نجات ملے گی ان ناپسندیدہ عمل سے جو بگاڑ کرنے والی بری قوم کرتی ہے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے داخل کیا اپنی رحمت میں، بے شک وہ مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے تھا۔ تو آج بھی جو لوگ دلیل سے بات کر کے نرمی سے بات کرنے والے ہوں اور اللہ کے احکامات کی مکمل تابع داری اختیار کریں اور اس کی تصدیق قرآن سے ہی ہو، اللہ کے کلام سے ہی ہو، اگر اللہ کے کلام سے نہیں تو وہ رحمت میں داخل ہو جائیں گے اور وہ مکمل صحیح عمل کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی تفصیل۔ تو دراصل یہاں پر جو خاص طور پر سوال تھا کہ کیا واقعی ابراہیم کو آگ میں جلایا گیا تھا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، تو اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ یہ کوئی حقیقی آگ نہیں تھی، یہ آج بھی لوگ خالص اللہ سے بات کرنے والوں کے لیے آگ بھڑکاتے ہیں، معاشرے میں اس کا جینا دو بھر کرتے ہیں، لیکن انہی لوگوں میں سے اسے اسی آگ میں سے ٹھنڈک ملتی ہے، یعنی لوگ بچانے والے بھی ملتے ہیں اور سلامتی دینے والے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ عقل و فہم تو سبھی رکھتا ہے، تو عقل و فہم کا ساتھ دینے والے ہر جگہ مل جاتے ہیں، ظالم قوم میں بھی مل جاتے ہیں، بد کردار قوم میں بھی مل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ سننے والے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ حق بات ہے کیا، وہ بیچارے بلا وجہ اندھی پیروی کے چکر میں اس کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہی لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں، وہی لوگ اس آگ کو ٹھنڈک کرتے ہیں، کتنی ہی چال چل لیں لیکن وہ خسارے والے ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کی بات آپ کو صحیح سمجھ میں آ جائے دلیل کے ساتھ، اور آپ اپنے ہر اس عمل کو دور کر لیں جو قرآن کے خلاف ہو، تو نتیجہ آپ کو زیادہ بہت بڑھ کر ملتا ہے، پھر آپ رہنما بھی بن جاتے ہیں اللہ کے معاملات کی ہدایت دینے والے، جو احکامات ہیں بھلائیوں والے، آپ قرآن سے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے،
اس کے لیے روزانہ 2 وقت صلاۃ کے لیے جمع بھی ہوتے ہیں، اس کو اپنے عمل سے فروغ بھی دیتے ہیں اور اللہ کی تابعداری کو واضح کرتے ہیں، تو پھر ایسے تمام نرمی سے بات کرنے والے، دلیل سے بات کرنے والے کو حکم اور علم مل جاتا ہے، اور وہ ایسی بستی سے نجات حاصل کر لیتے ہیں جو لوگ ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ وہ بگاڑ کرنے والی بری قوم ہے، اور اللہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے جو اپنی اصلاح کر لیں اور مکمل صحیح عمل کرنے والے ہوں۔ تو یہ تھی ان آیتوں کی مکمل تفصیل۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہ گئی، کسی نے یہ سمجھا کہ اسے اس کی بات کا جواب نہیں ملا ہے، تو آیت کا حوالہ دے کر سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔